تو اس امت کو تو ساتھی بنایا گیا ہے، یہ جام ہدایت قرآن تمہارے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اسے دنیا میں عام کرو، پھیلاؤ، یہ تمہارا فرض منصبی ہے، افشو ہو، عام کرو اس کو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور جو اس کے لیے کمر کس لے وہ تو گویا کہ انسانیت کی گل سرسبز ہے، اس عالم انسانیت کے، وہ بہترین انسان ہے، یہ اعلیٰ ترین کیریئر ہے، جس کو بھی اللہ اس کے لیے قبول کر لے اسے فخر کرنا چاہیے اپنے نصیب پر، اپنی قسمت پر۔ یہ ہو گئی 4 آیتیں، 6 آیتیں، یہ سورۃ العبس ہے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ دیکھو یہ قرآن تو تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، یہ اس حقیقت کی توجہ دلائے کہ قرآن جو راستہ تمہیں دکھاتا ہے وہ تمہاری اپنی فطرت کے اندر نور مضمر ہے، بس صرف یہ کہ پردے پڑ گئے ہیں، غفلت کے پردے ہیں، ذہول کے پردے ہیں، دنیا کی طرف تمہاری توجہ ہے، اس کی وجہ سے تم غافل ہو گئے ہو، ورنہ تمہاری فطرت میں ہے۔ فطرت سلیم کا حامل انسان قرآن کو پڑھے گا تو ایسے محسوس کرے گا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کے بہت سے پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ ہم مصحف سے نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ یہ تو ہمارے لوح قلب پر لکھا ہوا ہے، وہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ علامہ ابن قیم کا قول ہے، بہت عارفانہ قول ہے۔ تو کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، اب یہ اختیار پر ہے، جو چاہے اس سے نصیحت اور یاد دہانی حاصل کر لے۔ فی صحف مکرمۃ، یہ اصل کتاب جہاں ہے وہ تو ام الکتاب ہے نا، وہ لوح محفوظ میں ہے۔ اگلی جو میں 8 آیتیں پڑھوں گا اس میں یہ بات بھی آ جائے گی۔ صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ، ایسے صحیفوں میں جو بہت باعزت ہیں، بہت بلند و بالا ہیں، بالکل پاک صاف، بأیدی سفرۃ، اس کے ایسے لکھنے والے ہیں، کاتبین جو ہیں وہ ایسے ہیں کرام بررہ، تو بڑے باعزت ہیں، بہت وفادار ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بڑا قرب کا ہے۔ یہ 6 آیتیں ہوئی۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ اب آگے آئیے تو 8 آیتیں، لیکن ان 8 آیتوں میں جو آخری ہے وہ ملامت والی آیت ہے۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، تو دیکھو لوگوں میں قسم کھا رہا ہوں ان مقامات کی جہاں ستارے گونجتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ جگہ آج کی سائنس کے حوالے سے محسوس ہوتا ہے کہ جسے جو کاسمولوجی ہے اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ بلیک ہولز بہت خوفناک جو ہے کچھ خلا ہے اس کائنات میں جگہ جگہ، اس کے قریب سے جو چیز گزر جائے گی اس میں گم ہو جائے گی اور معدوم ہو جائے گی، بلیک ہولز تو محسوس ہوتا ہے، باقی ہمارے پاس کوئی اور توضیح کا ذریعہ نہیں ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اور اگر تمہیں اندازہ ہوتا کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم کھا رہے ہیں، تمہیں تو اندازہ ہی نہیں مواقع النجوم کسے کہتے ہیں، تمہیں پتا کیا ستارہ ہوتا کیا ہے، تمہارے اس سورج سے کتنے ہزاروں کروڑ گنا بڑے 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 ستارے موجود ہیں، اور جب وہ کرنچ اس کو کہتے ہیں، جب وہ ایک دم سکڑتا ہے، ختم ہونے پہ آتا ہے، تو پھر جو اس سے خلا پیدا ہوتا ہے وہ بلیک ہول انتہائی خوفناک ہے۔ تو تمہیں ابھی کیا اندازہ، آج سے 1400 برس پہلے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، آج تو خیر پھر بھی کچھ اگر یہی مفہوم اس کا ہے تو کچھ نہ کچھ اندازہ آج کے اسٹرانومرز کو ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، یہ قسم کھا کر کہا انہ لقرآن کریم، دیکھو یہ قرآن ہے بہت باعزت، فی کتاب مکنون، یہ اس کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں ہے، ام الکتاب میں ہے، یہ تمہارے سامنے جو کچھ ہے یہ وہ کتاب نہیں ہے، یہ اس کتاب کی نقل ہے۔ جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ جج کا